السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج بھی ہم سیاسی منظرنامے کو ہی کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ کے ساتھ، اور وہ یہ کہ آج ہم ذرا تھوڑا سا فلیش بیک کریں گے اور اس میں تھوڑا سا ہسٹری، ناٹ ڈسٹنٹ ہسٹری لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ابھی ہم جا کے ذرا دیکھیں گے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے اس کے ٹرینڈز ابھی تک وہی چل رہے ہیں جو آج سے 16-17 سال پہلے یا 20 سال پہلے چل رہے تھے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز آج بھی اسی طرح اپنی الیکشنیئرنگ کر رہی ہیں جس طرح کہ آج سے 20 سال پہلے کی جاتی تھیں، اور وہی سلوگنز، وہی ایلیگیشنز، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ آج ہم تھوڑا سا آپ کو ایک ریسرچ کائنڈ آف اے فارمیٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے۔ اس میں مختلف اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ مختلف لیڈرز مختلف جگہوں پہ کیا کیا کہتے رہے ہیں، اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور خواہش بھی یہی کریں گے کہ کاش کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ اتنے 20-25 سالوں میں کچھ فاصلہ طے کر چکی ہوتی۔ اس کا تجزیہ کریں گے، مختلف لوگوں سے فون پہ بھی بات کریں گے، اور اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیق صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور مختلف جو لوگ ہیں ان سے فونز پہ بات کر کے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فینومینا کیوں ہے اور ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جاوید صدیق صاحب، بیفور آئی گیٹ انٹو دا ریسرچ، آپ سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پورے فینومینا کو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جو ایک پالیٹکس ہونی چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں، یعنی ایشوز اورینٹڈ پالیٹکس، وہ ہمارے ہاں ابھی تک نہیں آ سکی ہے۔ ابھی تک ہم پرسنل پالیٹکس، پرسنل اٹیکس، پرسنل وینڈیٹا، یہ ہمارے پالیٹکس میں نظر آ رہے ہیں۔ وائی از دیٹ؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت یا ڈیموکریسی جو ہے نا اس کو تسلسل کے ساتھ چلنے نہیں دیا گیا۔ یہ تو آپ مانیں گے کہ پاکستان میں جمہوری ادوار جو ہیں ان کی جو ڈیوریشن ہے بہت کم تھی، اور اس کے مقابلے میں جو نیم جمہوری یا بالکل آمرانہ ادوار تھے وہ بہت طویل تھے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے سیاسی کارکنوں کی، ہماری لیڈرشپ کی ویسی ٹریننگ نہیں ہو سکی جیسے آپ کے ذہن میں ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی ڈیموکریسی ہے جہاں بڑی ٹالرنس ہے، جہاں بڑا صبر و استقامت کے ساتھ دوسروں کی پوائنٹ آف ویو کو ٹالریٹ کیا جاتا ہے، اور پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، مینیفیسٹوز کی بیسس کے اوپر ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ اس کی میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل نہ ہونا اس ملک میں، اور جب کوئی تھوڑا سا سیاسی نظام مستحکم ہونے لگتا ہے تو انفارچونیٹلی پھر وہ جو ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیا اس میں آپ جاتا یہ ہے۔ نہیں سمجھتے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بھی لیک کرتی ہے کہیں نہ کہیں؟ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی لیک کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھوں گا، کہوں گا کہ 90s میں جو ہماری ڈیموکریسی تھی وہ بڑی فلاڈ ڈیموکریسی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جو ریلیشن شپ تھی وہ میرا خیال ہے کہ بڑی ایک ٹینس ریلیشن شپ تھی، ان کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بن نہیں سکی، وہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ ان کے پس پردہ کوئی انویزیبل ہاتھ بھی ہوتے تھے جو اس سسٹم کو سٹیبلائز نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ تو خیر ہمیشہ سے جی رہے ہاں، ہیں، اور ابھی تو بھی میرا خیال ہے کہ ان کا ایک رول اس ہے۔ سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کے لیے ٹالرنس، اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو ہے وہ نہیں بن پائی، اور خاص طور پہ 90s کا جو ڈیکیڈ ہے اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس میں ایک 2 پارٹی سسٹم آہستہ آہستہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بننے لگا ہے، لیکن وہ پھر نہ بن سکا، اور الٹیمیٹلی 99 میں ایک دفعہ پھر ہم اس نظام سے یا اس پٹڑی سے ہٹ گئے، اور یہ جو دائروں کا سفر ہے وہ جاری ہے۔ وہ جاری اس میں میں ذرا تھوڑا سا جاوید صاحب اس میں مختلف ادوار میں چلتے ہیں، ذرا 1988 میں ذرا ہم سفر کرتے ہیں شروع، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہم نے کچھ ریسرچ کے طور پر کچھ آرٹیکلز اور کچھ کلپنگز جو ہیں وہ نکالی ہیں۔ میرے پاس پہلی 1988 کے حوالے سے ایک جو ہے یہ کلپنگ ہے، نواز یوزنگ گورنمنٹ فنڈز، یہ ایلیگیشن ان کے اوپر ایک آیا ہے، یہ 1988۔ اگلا ہے فرنٹیئر پوسٹ پشاور 5 دسمبر 1988، نواز ریزنٹس بے نظیر ریمارکس آن ریگنگ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور 88 میں بھی یہی چل رہا تھا۔ اچھا، پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو دشمنوں کی امداد کا ثبوت مل گیا، میں مناسب وقت پر ان عناصر کے نام ظاہر کر دوں گا، نواز شریف صاحب۔
یہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں. پھر آگے ایک اور کلپنگ ہے, پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, ہائی جیکر کامیاب نہیں ہوں گے. یہ پرسنل وینڈیٹا, پرسنل اٹیکس, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک اور ہے, یہ بھی میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ مختلف چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ تو 1988 کا نواز شریف صاحب کا ایک سلسلہ ہے. ایک اور میں اسی 1988 میں ہی رہتے ہوئے بے نظیر صاحبہ کا بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کی کتنی میچیور پالیٹکس تھی. بے نظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پی پی ول ناٹ الاؤ ریگنگ. بے نظیر, یہ دی مسلم اسلام آباد, اس وقت مسلم تھا, 1 نومبر 1988 کو. اگلا یہ کلپنگ ہے, کیئر ٹیکرز یوزنگ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹیکٹکس. اب یہ ذرا دیکھیں آپ کہ آج کل بھی کیئر ٹیکرز کے اوپر اسی طرح کی بات, اور اس وقت بھی بے نظیر صاحبہ 7 نومبر 1988 کو یہ کہہ رہی ہیں. پھر ایک اور, پیپلز پارٹی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دے گی. عوام نے پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, 16 نومبر کو رسمی کارروائی ہوگی. یہی وہ جو ایک ہماری ریٹرکس ہیں. پیپلز پارٹی احتجاجاً انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. یہ دیکھیں 5 نومبر 1988, اور آج آپ آ جائیں 2007 میں تو پیپلز پارٹی اگین از گوئنگ انٹو دا پولز انڈر پروٹیسٹ. ٹھیک ہے جی, پیپلز پارٹی احتجاجاً انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. ایک اور اخبار کی خبر ہے, ہمارے ووٹروں کو شناختی کارڈ نہ دکھانے پر ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا, تو اس متنازع الیکشن کو عدالت میں چیلنج کریں. ایک اور خبر ہے جی کہ ہم ضیاء حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے لیکن خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. یہ بے نظیر صاحبہ کا خلیج ٹائمز کو انٹرویو ہے, یہ 6 نومبر 1988 کو چھپا ہے. خیبر سے کیماڑی تک عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے, گھٹیا اور بازاری مہم چلا کر انہیں گمراہ نہیں کیا جا سکتا, بے نظیر بھٹو. ایک اور خبر یہ ہے, دا نیشن لاہور, بے نظیر فیئرز ریگنگ وائلنس آن پولنگ ڈے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1988 میں یہ ماحول تھا, اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت نہ دینا غیر آئینی اور غیر جمہوری ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی عوامی حکومت کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا. یہ چیزیں ان 1988. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیے, 1988 سے ہم نے 2000 تک کا سفر کیا, اور یہ سٹیٹمنٹس اور یہ کلپنگز ظاہر کرتی ہیں کہ ہم نے جو دائروں کے سفر کی بات کر رہے تھے, ہم مختلف دائروں میں ابھی بھی چل رہے ہیں اور وہیں پہ کھڑے ہوئے. دیکھیں نا, پورے اس مسئلے کو اس کے تناظر میں یا کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب 1988 کی جو سٹیٹمنٹس آپ نے پڑھی ایکسکیوز می, اس میں یہ ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک حادثہ ہو چکا تھا, اور ایک فوجی حکومت کا پرتو یا عکس ابھی پالیٹکس پہ موجود تھا, اور نواز شریف جو تھے وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے. تو بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت پالیٹکس میں ایک طویل جلا وطنی کے بعد واپس آئی تھیں, تو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے, یہ شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی. ان کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ یہ تھیں. اور نواز شریف صاحب کی جو آپ نے کوٹ کی ہے وہ ان کے اوپر ایک طرح کا نہیں, لیکن کویسچن یہ پھر اٹھتا ہے جاوید صاحب کہ کیا آپ کے جو فیئرز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں, جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ابھی الیکشنز ہوئے نہیں ہیں اور ہم سن رہے ہیں کہ ریگنگ ہو رہی ہے. وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں نا, ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں, ایک مکمل جمہوری نظام میں ایک پورا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور انسٹیٹیوشنلائزڈ ارینجمنٹس ہوتے ہیں. مثلا ان پارٹیوں کا ایک عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جس پارلیمنٹ کو جی اس پہ بحث ہوتی رہی. پولیٹیکل پارٹیز کہتی تھی کہ آپ ایک نیا الیکشن کمیشن بنائیں, اس میں مشاورت حاصل کرے اپوزیشن کی بھی, اور دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے مرضی سے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنائے جو کہ ٹوتھ لیس نہ ہو, جس کے اختیارات ہوں. ایک تو وہ ارینجمنٹ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر بہت ساری اچھا, اس میں میں تھوڑا سا اس میں فوکس رکھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ چونکہ ضیاء الحق صاحب کا دور ابھی ختم ہوا تھا, اور اس کا ظاہر ہے کہ ابھی پرتو جو آپ نے یوز کیا ورڈ اس کو, لیکن 2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, 2 سال کے بعد بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف صاحب 1990 میں فرماتے ہیں کہ صاف ستھری قیادت کے لیے اوپر تلے 2-3 انتخابات ہونے چاہیے. یہ وہ اخبار نویسوں سے بات کر رہے ہیں. جنگ راولپنڈی ہے, اور یہ 1 اکتوبر 1990. اچھا, پھر نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک بے نظیر ملک میں موجود ہیں ان کے خلاف جدوجہد کرتا رہوں گا. یہ بھی جنگ کی خبر ہے, 5 اکتوبر 1990. 24 اکتوبر بے نظیر کے سیاسی جنازے کا دن ہوگا نواز شریف. یہ بھی جنگ راولپنڈی کی خبر ہے, اور یہ بھی 6 اکتوبر 1999 کی ہے, 1990 کی.
پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا نواز شریف. یہ نواز شریف صاحب کی 1990 کی خبر ہے. بے نظیر ٹو فیس کرشنگ ڈیفیٹ, یہ اس میں ان کا ایک ریٹرکس والا سلسلہ چل رہا ہے. بے نظیر ٹرائنگ فار اسٹاپیج آف US ایڈ نواز شریف. اب وہ یہ دیکھیں آج کل بھی, اور ہمارا ایک جو پیٹرن ہے وہ ہمیں چینج اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ چینج نہیں ہوا, یہ آپ صحیح پنجاب ہیز ریجیکٹڈ PPP نواز شریف. اچھا, اب اس میں مختلف چیزیں جو ہیں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں. بے نظیر رسپانسبل فار US ایڈ سسپینشن, وہ سسپینڈ ہو گئی. اچھا, اب یہ نواز شریف صاحب ہیں 1990 میں. بے نظیر صاحبوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی چینج آئی ہے. 1990 میں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ EC ڈینائز ریگنگ ایلیگیشنز. اس میں جو الیکشن کمیشن تھا اس نے کہا ہے کہ ایسی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی ہے. انتخابی نتائج تسلیم کر لیے جائیں, صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا جائے. بے نظیر صاحبہ, یہ نوائے وقت راولپنڈی 20 اکتوبر 1990. انتخابات منصفانہ تھے, بے نظیر نتائج قبول کر لیں. یہ بھی اخبار ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے مختلف لوگوں نے یہ کہا. اچھا, PDA کمپائلنگ وائٹ پیپر آن پولز. بے نظیر, یہ اب کرپشن اور اس کی جو irregularities اور ریگنگ کی بات ہو رہی ہے. پولنگ ایجنٹوں کو تصدیق شدہ نتائج نہ دیے گئے تو صوبائی نتائج تسلیم نہیں کریں گے. یہ ساری بے نظیر کی طرف سے پیش کیے گئے اعداد و شمار غلط ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہمیں ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ٹرینڈ دیکھیں جی, یہ ٹرینڈ نہیں نا چینج ہو سکتا اگر آپ جمہوری نظام کو تھوڑا سا موقع نہ دیں. یعنی مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں نا 1988 سے 1999 تک تو رہا نا. نہیں وہ نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, مثلا یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ ملک توڑنے والوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا یا ان کے خلاف جدوجہد کرتا رہوں گا. پنجاب کے جو سابق چیف منسٹر ہیں پرویز الہی, who is also the spearheading the election campaign for Pakistan Muslim League Q, وہ بھی ایگزیکٹلی انہوں نے کل یہی کہا ہے کہ جس پارٹی نے ملک توڑا ہے اس کے ساتھ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو اب نواز شریف کی جگہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا, یہ ہماری جو ایک تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو لینگویج ہے, مثال کے طور پہ الیکشن ایئرنگ کے دوران یا الیکشن کیمپین کے دوران زبان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مہذبانہ اور جمہوری نارمز کے اندر رہنا چاہیے, اور وائلڈ ایلیگیشنز نہیں لگنے چاہیے جن کو ہم سبسٹینشیٹ نہ کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس میں یہ ہے کہ ہم بڑے وائلڈ ایلیگیشنز ایک دوسرے پر لگاتے ہیں, جو کہ بعد میں جب ہماری مثال کے طور پہ ان پارٹیز کے اندر کوئی جب بعد میں الائنس بن جاتا ہے, دیکھیں نا کئی پارٹیز جو ایک دوسرے کے بہت مخالف ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ایک الائنس میں جا کے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے سارے ڈفرینسز جو ہے, سارے ایلیگیشنز جو ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جمہوری نظام میں پروگرامز کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. آپ کس قسم کا مینیفیسٹو دے رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کے لیے کریں گے, پاکستان کی دفاع, سلامتی, جمہوریت, بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن, ہیلتھ, ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں الیکشنز جو ہے نا کبھی بھی ایسے ماحول میں نہیں ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ ایک اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر رہی ہے. اس سے پہلے اسمبلیز نے اپنی مدت ہی نہیں پوری کی. ایک حکومت کو آپ 2 سال 18 ماہ 2.5 سال کے بعد اگر چلتا کریں گے تو ایک بٹرنیس کا ماحول ہوتا ہے, تلخی کا ماحول ہے, لیکن اس میں جو اس میں پھر وہ ان کی جو ایک تلخی ہے جب وہ قائم رہے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک یوتھ ہے, ایک لڑکا یا لڑکی, کوئی 18-19 سال کا جو بچہ ہے, وہ اگر یہ ہماری جو ریسرچ ہے اس میں سے گزرے تو وہ تو جب سفر طے کرے گا 1988 سے 2007 تک کا, تو یہ دیکھے گا کہ میرے جو پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, جنہوں نے یہ ملک جو ہے اس کو سنبھالنا ہے, آگے لے کے جانا ہے, ان میں تو کوئی چینج ہی نہیں آئی ہے. تو وہ مایوس نہیں ہوگا؟ ہاں, اس لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک نوجوان کے لیے, ایک یوتھ کے لیے بڑی سرپرائزنگ چیز ہوگی, شاکنگ ہوگی رادر, کہ ہمارے سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ کوئی آگے پیش رفت نہیں کر رہے, مینٹلی وہ نہیں کر رہے, پروگریس نہیں کر رہے, یا ملک کے پرابلمز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. یہ میں صحیح آپ کی بات. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں, 90 سے 93 پہ چلتے ہیں, اور 93 میں دیکھتے ہیں کہ کتنی میچورٹی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہی واز ٹو کمپلیٹ انفنشڈ ایجنڈا. یہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے. PMLN ٹو ون 2/3 میجورٹی, نواز شریف. EC ریفیوٹس نواز کلیم. پہلے EC کچھ اور کہہ رہا تھا, اب EC جو ہے الیکشن کمیشن وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. ہارس ٹریڈنگ ان اسپیکرز الیکشن سیز نواز.
ये हॉर्स ट्रेडिंग की बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, PMLN वोट बैंक लार्जर दैन PPP, ये नवाज शरीफ साहब का एक वो बयान है। नवाज प्रपोजेज रेफरेंडम, ये भी द न्यूज़ रावलपिंडी की खबर है 12 अक्टूबर 1993 की। इट विल बी डिफरेंट स्टोरी ऑन अक्टूबर 19, नवाज, ये मुस्लिम की खबर है और ये 8 अक्टूबर 1993 की है। एक और ख़बर, इसके आगे हम चलते हैं, ये भी मोइन डजंट नो कंट्रीज पॉलिटिक्स सेज नवाज, ये जो मोइन साहब हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। अवाम के जज्बे ने तहरीक पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी है, अब फतह यकीनी है, नवाज शरीफ। ये 93 का नवाज शरीफ साहब का एक जो स्टैंड है उसको हम देते हैं। बेनज़ीर साहब का ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं। 93 में चलते हैं। बेनज़ीर प्रिडिक्ट्स 100 सीट्स फॉर PPP, ठीक है जी, ये द नेशन की ही रिपोर्ट है और ये 25 सितंबर 1993 की है। फिर एक और, पीपल्स पार्टी विल स्वीप पोल्स इन पंजाब सेज बेनज़ीर। इलेक्शन कमीशन क्लैरिफिकेशन ऑन बेनज़ीर्स चार्ज, ये उनकी क्लैरिफिकेशन एक आई है जो बेनज़ीर साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अब कोई बाबा नहीं जो नवाज शरीफ को इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ाएगा, बेनज़ीर साहबा। 25 सितंबर जंग रावलपिंडी, ठीक है जी। 6 अक्टूबर बैतुल-माल बैंक और बल्दियाती इदारे लूटने वालों का यौम हिसाब होगा, बेनज़ीर साहबा। ये देखें, ये हमारे पास सारी जो है ये रिसर्च है जिसमें हम देख रहे हैं कि वही रेट्रिक्स चल रही है। मुनसिफाना इंतखाबात की वजह से कई और जमातें भागने का सोच रही हैं, बेनज़ीर साहब। नो चेंज इन 93, नो चेंज। अब 93 में देख लेना, 93 में इफ़ यू रिकॉल व्हाट हैपेंड इन 93, नवाज शरीफ साहब की उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे गुलाम इसहाक खान, उनके साथ कशमकश शुरू होगी और उनकी हुकूमत, ही वॉज टू कम्प्लीट इज़ 5 years, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो उसको अप्रैल 93 में इट वॉज डिसमिस्ड, द असेंबलीज वर डिसॉल्व्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट reinstated his government and restored the assemblies. इसके बावजूद जो सदर और वज़ीर आज़म की कशमकश थी, पावर टसल, वो ख़त्म ना हो सकी और मिलिट्री ने इंटरवीन किया और उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया। ठीक। अच्छा, अब ये 93 को भी आप देख लें, 93 में यही वो तनाज़ुर था, ये वो पस मंज़र था, ये बैकड्रॉप था जिसके अंदर ये इलेक्शंस हो रहे थे। तो एक पार्टी जो थी, यानी नवाज शरीफ साहब थे, वो बड़े बिटर थे। सो आप देखें कि वो किसी ना किसी इलेक्शन में कोई ना कोई बिटरनेस बिटरनेस होती है। बिटरनेस का ये मतलब नहीं है कि आप ग्रोथ ना करें, आप आगे ना बढ़ें। और जो लीडर होता है वो तो विजनरी होता है। राइट, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको वही मेरा बेसिक आर्गूमेंट ये है कि यू हैव टू अलाउ द पॉलिटिकल पार्टीज टू फंक्शन and create a conducive atmosphere for these, वो बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल वैलिड है। उसके लिए उसमें कल्चर, जी हाँ, मज़ीद बात करते हैं इस पे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिकल कल्चर हमारा जो है उसमें, और ख़ास तौर पे जो एक फ्लैशबैक आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ पिछले चंद 16-17 सालों में क्या कुछ हुआ है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कितना ग्रो किया है, उसका आज हम तजिया करने की कोशिश करें। हमारे साथ शरीफ फारूक साहब मौजूद हैं, मुमताज़ तजिया निगार और इंटेलेक्चुअल। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस मामले को किस तरह देखते हैं। शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। शरीफ साहब कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्लाह का फजल है। ये आप किस न्यूज़ से नशर कर रहे हैं या होम से या कहाँ से? ये आप PTV न्यूज़ से बात कर रहे हैं। अच्छा शरीफ साहब, मुझे एक चीज़ बात बताइएगा कि हम लोग बात ये कर रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज से 16-17 साल, ख़ास तौर पे जो आजकल दो पार्टीज़ हैं बड़ी, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी और जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है मुस्लिम लीग, उसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि जो पिछला 16-17 साल का सफ़र है उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। वही सेम पॉलिटिक्स, वही सेम पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल इश्यूज़, और उसमें जो इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है वो नज़र नहीं आ रही। आप इसका तजिया कैसे करेंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक तो बिल्कुल आपका ये तजिया जो है, जो आपने बयान किया है, बड़ा दुरुस्त है। क्योंकि हमारी दरअसल बदकिस्मती ये हुई कि क़याम पाकिस्तान के बाद हमारा जमहूरी कल्चर जो है वो तसलसल के साथ चल न सका, उसमें इंटरप्शंस आती रहीं। अच्छा, उन दोनों पार्टियों के दरमियान 16-17 साल जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो फिर अपना उन्होंने भी इसी तरह अपना अप्स एंड डाउन्स उनके आते रहे, तो इसीलिए वो
بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اگر تسلسل باقی رہتا چلتا رہتا تو شاید ایک ڈگر پہ ہم چل پڑتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات حالات اور وقتی تقاضوں کے عین مطابق ہی جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن خدا کرے کہ یہ الیکشن میرے نزدیک موجودہ الیکشن جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہماری سیاسی تاریخ میں اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں. یہ ٹرننگ پوائنٹ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کی بہت بڑی جو پارٹیز ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ریگنگ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, الیکشنز جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکیں گے, کچھ لوگ جو ہیں وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوگا جی؟ دیکھیں بات یہ ہے کسانہ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اب بلکہ کوئی بھی الیکشن ہو دنیا کا کسی جگہ پر بھی, آپ ہمارے ساتھ انڈیا کا بھی الیکشن ہے, باوجود اس سے کہ ان کا تسلسل ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی ریگنگ کی شکایات آ جاتی ہیں. سو کہ امریکہ میں بھی اپنا جب بش کا اور وہ دوسرا الیکشن ہوا اس وقت بھی بڑی مشکل سے بش صاحب کا الیکشن ہوا. یہ چیزیں جو ہیں یہ الیکشن, اصل بات یہ ہے کہ الیکشن وقوع پذیر ہو جائے, پھر اس کے بعد لوگ جو الیکٹ ہو جائیں, جس قسم کی بھی اسمبلی قومی اسمبلی بنے, ٹھیک ہے کہ کوئی بھی انسان اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا کہ کسی قسم کی ریگنگ ہو, کسی قسم کی بددیانتی ہو, کسی قسم کے پریشرز ہوں, کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا نہ برداشت کرے گا. لیکن کچھ نہ کچھ حد تک یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور جس قسم کے حالات سے نکل کر گزشتہ 6, 7, 8 سال سے ہم یہاں اس منزل 99 سے لے کر اس منزل تک ہم پہنچے ہیں, اس میں اس قسم کے تقاضے جو ہیں میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ کوئی ایسی آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی ہی غیر متعجب قسم کی بات ہے. یہ دیٹس پارٹ آف جو پولیٹیکل پروسیس, اور ہمارا ریسیپشن اپنا یہ جو ہے نا پولیٹیکل پروسیس چونکہ کنٹینیوٹی اس میں نہیں رہی, اسی لیے اسی قسم کی چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. مثلا جس طرح اب محترمہ بے نظیر بھٹو نے نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی اگر فرض کریں کہ یوں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اگر کامیاب ہو جائے اور ان کے ذریعے ہمیں وزارت عظمیٰ پیش کی جائے, وہ بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر کا سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے اور ملک کی اجتماع میں اختیار اور اقتدار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہو. تو مطلب ہے کہ یہ پارٹ آف پولیٹیکل پروسیس دی وے وی آر فیسنگ اٹ. ٹھیک ہے شریف صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کا ان پٹ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. شریف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب صاحب تھوڑا سا ذرا آگے بڑھتے ہیں, میں یہ سفر ذرا آج طے کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا 93 سے چلتے ہیں 97 میں. نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس 97 میں, عوام کرپشن کے بادشاہ کو دوبارہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. نواز شریف صاحب یہ وہ فرما رہے ہیں. 15 جنوری 1997 کا جنگ رپورٹ کر رہا ہے. اس میں ایک اور, انتخابی نتائج تسلیم نہ کر کے بے نظیر اپنے والد کی تاریخ دہرائیں گی نواز شریف صاحب. یہ جنگ ہی ہے 26 جنوری 1997 کا. اس میں آگے تھوڑا سا مزید بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بے نظیر نے اپنی شکست کی پیش گوئی کر دی نواز شریف صاحب. یہ نوائے وقت راولپنڈی آپ کا اخبار, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس میں اگر میں دکھانا چاہوں یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ شاید میں ویسے کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوں. یہ ناظرین یہ دیکھ لیں, یہ اخبار کی کلپنگز وغیرہ بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذرا دیکھ بھی لیں. ایک جھلکی آپ کو دکھا دیتا ہوں 97 کا نواز شریف صاحب کے یہ جو بیانات ہیں. 97 میں ہی بے نظیر صاحبہ کیا فرماتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ انتخابی نتائج قبول کر کے اپوزیشن میں بیٹھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جنگ راولپنڈی 1 فروری 1997. اس میں آگے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ختم کیا گیا تو سندھ تقسیم ہو جائے گا. قاضی صاحب آؤٹ ہو گئے, نواز شریف کی پوزیشن کمزور ہے, اب میدان پیپلز پارٹی کا ہے. بے نظیر صاحبہ 29 جنوری 1997. دھاندلی ہوگی, انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے. بے نظیر صاحبہ 2 فروری 1997. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک اور چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہے کہ گڈ لک نواز شریف, تحریک نہیں چلاؤں گی, عوام کے دکھوں کا مداوع کریں. بے نظیر یہاں پہ تھوڑی سی ایک پازیٹیو چیز نظر آئی ہے. گڈ لک نواز شریف, یہ بھی پھر انہوں نے یہی بات کی, انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتی, سڑکوں پر احتجاج نہیں کریں گے. افطار اور تراویح کے دوران انتخابی نتائج کا رخ تبدیل کیا گیا. بے نظیر
یہ افطار اور تراویح میں خاص طور پہ میرا خیال ہے ان کا جیتنے والے شرمندہ ہیں، ہم ہار کر بھی جیت گئے، بے نظیر صاحب. یہ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کو صوبے تک محدود کرنا سازش ہے، قومی سیاست سے مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بے نظیر صاحب یہ نوائے وقت راولپنڈی آپ کا اخبار 1997 8 فیبرری. کوئی چینج ابھی تک نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح 97 آ چکا ہے، ابھی میں مزید بھی آگے جاؤں گا. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں آپ کا ادوار میں ہم جا رہے دیکھیں نا، ہیں. آپ جو یہ جو سارا ریسرچ پیپر آپ یعنی اخبارات کی جو کٹنگز آپ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. یہ ان الیکشنز میں یہ ہوتا رہا، ایلیگیشنز لگتے رہے، کاؤنٹر ایلیگیشنز بھی لگتے رہے. لیکن میرا جو بنیادی موقف ہے وہ یہی ہے کہ اب دیکھیں 1997 کے الیکشنز میں کیا ہوا تھا. نومبر 96 میں بے نظیر کی حکومت آفٹر 3 ایئرز اس کو گھر بھیج دیا گیا. فاروق لغاری صاحب ان کے اپنے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا، confidant, and he was elected by the Pakistan People's Party. And in the beginning she was very happy and confident that she will be having no problems with the presidency, but later on فاروق لغاری صاحب نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو وہ اگین وہ سمجھتی تھی کہ میرے 5 سال جو ہیں وہ ان کو ڈسرپٹ کر دیا گیا، مجھے ابھی مزید موقع ملنا چاہیے تھا جو نہیں ملا. وہ بٹرنس کنٹینیو کر رہی ہے. سوری، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ان میں وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل تھا، وہ بٹرنس کا ایلیمنٹ، اور ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے پر یہ الزامات بھی تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے. ایک دفعہ وہ کہتے تھے کہ آپ ملے ہوئے، دوسری دفعہ وہ دوسرے کہتے تھے کہ آپ ملے ہوئے. تو یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ ایک ہمیں جمہوری دور میں مکمل طور پر داخل ہو کے 5 سال وداؤٹ انٹرپشن انٹرفیرنس یا 4 سال جو بھی اسمبلی کی مدت ہے اس کو پورا کرنے دینا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اگر ہم کنسنسس کے ساتھ بنا لیتے ہیں، جس طرح انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا مؤثر اور بڑا افیکٹو ہے، تو آئی تھنک ٹو اے گریٹ ڈگری یہ جو شکایات ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آپ کے اور میرے ذہن میں جو خواہش ہے، ہماری قوم کی خواہش ہے کہ جی ایک سیاسی نظام مستحکم ہو، وہ خواہش ہی رہے گی، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو. میری تو یہ دعا ہے کہ یہ خواہش پوری ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک کنڈیوسو اور ایک مناسب ماحول اور فضا کا بننا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ممتاز صحافی اور سینئر صحافی اور روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. شامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں، ہم ایکچولی مختلف ادوار میں سے گزرتے ہوئے مختلف آج ہم نے ریسرچ کے تحت ذرا تھوڑا سا دیکھا ہے کہ مختلف ادوار میں 1988 سے ہم ابھی تک کا سفر طے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دونوں بڑی جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ مختلف ادوار میں جو کہتے تھے آج بھی وہی کہہ رہے ہیں، وہی دھاندلی کی باتیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہ بتائیے کہ یہ دائروں کا جو سفر ہم طے کر رہے ہیں اور کہیں بھی ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ تو اب بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سیاسی رہنماؤں سے کہ اگر وہی رویے جاری رہے جو پہلے رویے تھے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں کوئی امید ظاہر نہیں کی جا سکتی. یہ اب دیکھیں ہم نے جو الیکشن شروع ہوئے ہیں 85 سے اور اب تک دیکھ رہے ہیں کہ ہر الیکشن میں دھاندلی کا شور مچایا گیا ہے اور دھاندلی کے الزامات لگے ہیں. پھر انتخابات آئے ہیں کا نتائج آئے ہیں اور 88 میں تو یہ ہوا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے رات کے 12 بجے یہ کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے بہت شدید. مگر اس کے بعد جو گنتیاں مکمل ہوئیں اور ان کی سیٹیں بڑھتی چلی گئیں تو صبح کو وہ مبارکبادیں وصول کر رہی تھی. اور 88 کا الیکشن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح ہوا تھا کہ مسلم لیگ کی جو حکومتیں تھیں وہ صوبوں میں موجود تھیں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سری مخالف حکومتیں موجود تھیں اور انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور اس میں بھی انہوں نے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر حیثیت ان کی بن کے سامنے آئی تھی. اب دیکھیے جو الیکشن 2002 میں ہوا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں
اور حکومت جو جمالی صاحب کی بنی 1 ووٹ کی اکثریت سے بنی تھی، اور وہ بھی اس طرح بنی تھی کہ اس کو مسلم پیپلز پارٹی میں پیٹریوٹ پیدا کیے گئے، اور پیٹریوٹ جو تھے وہ 14-15 کے قریب جو گروپ اگر نہ ملتا حکومت کو تو جمالی صاحب کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ گویا سب جبر کے اور سب اس الزامات کے باوجود جب نتائج سامنے آئے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بڑی تعداد میں حمایت حاصل کی ووٹرز کی، اور مسلم لیگ کاف اس کے بعد آتی تھی۔ تو اب بھی یہ جو صورت ہے، اس طرح کی دھاندلی کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو عام انتخابات کا دن ہے اس دن وہ ریگنگ نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے، جس کا ہمارے سیاستدان شور میں چاہ رہے ہیں۔ کچھ سلیکٹو معاملات ہو سکتے ہیں، کہیں کسی نشست پہ کوئی امیدوار کچھ کر سکتا ہے، حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح پورے نتائج کو تہو بالا کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف 1977 میں ہوا تھا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا تھا۔ تو سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ اپنی ساری توجہ اپنی تنظیم کی طرف لگائیں، اپنے پولنگ ایجنٹس بنائیں، اپنے پولنگ اسٹیشن کے لیول پہ منظم ہوں، اور یہ انتخابی اکھاڑے میں اس طرح۔ اچھا، اس میں شامی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو مایوس ہو سکتے ہیں پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے۔ ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایشوز کی پالیٹکس ابھی تک نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسنل ایشوز ہیں، پرسنل وینڈیٹا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف ہم پرسنل لیول پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایشوز کی پالیٹکس ابھی تک ہمارے ہاں جڑ نہیں پا سکی، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں صاحب صاحب، آپ کو یہ صورتحال ہے کہ جو معاشی پالیسی کے حوالے سے اور فارن پالیسی کے حوالے سے تو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ایجنڈے ہیں ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ گویا پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی، اسی طریقے سے خارجہ پالیسی میں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں کم و بیش اسی 19-20 کا صرف معاملہ ہوگا، تو یہ پالیسیز تو کم و بیش ایک سی ہیں۔ اب صرف یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے حسن تدبیر سے معاملات کو مختلف صورت دینی ہے۔ تو یہ مختلف جماعتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں تو دعویٰ کر سکتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ جو نعرے تھے انقلابی کسی زمانے میں لگائے جاتے تھے کہ زمین جو ہے وہ مزاروں کو بانٹ دی جائے گی یا نیشنلائز کر لی جائے گی، کارخانے جو ہیں وہ اب نعرے نہ کوئی لگاتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ ان پر کوئی یقین کرتا ہے، اور نہ کوئی اب وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق رہے ہیں۔ تو اصل دیکھیے جو بات کسانے صاحب بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے تجربات سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انتخابات ہو رہے تھے تو الیکشن کمیشن کی تشکیل اور یہ جو عبوری حکومتوں کی تشکیل ہے اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگ ہوتا، وہ ڈائلاگ ممکن نہیں ہوا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑے فاصلے ہیں، اور اس وجہ سے وہ انتظامات جو ہیں ان میں شرکت نہیں ہوئی مختلف سیاسی جماعتوں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک اصولی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو اکھاڑے میں اترنا چاہیے۔ پہلوان کی آزمائش تو اکھاڑے میں ہوتی ہے، اور اکھاڑے میں اتر کے وہ زور آزمائش کریں اور دکھائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ منظر ہوگا جس کی وہ دہائی دے رہی ہیں تو لوگ اسے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد رد عمل بھی ہوگا اس کا۔ بالکل ٹھیک شامی صاحب، آپ کے بہت ہی زبردست انسائٹ کا بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں اس طرح کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اس کا مزید تجزیہ جاری رہے گا، ہم مختلف ادوار میں سے ہوتے ہوئے آخر تک پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملات کس طرح چلتے رہے ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ سی یو ان اے بٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں لیڈرشپ کا کردار، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے مختلف ادوار گزرے ہیں اس میں ایک تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ نہیں ہو سکی ہے، اور ایک نیگیٹو فیکٹر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس لحاظ سے، خاص طور پہ جو ہمارا ایک اگر ہسٹورین کبھی ہماری ہسٹری کمپائل کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ کوئی لیڈرشپ میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب اگلا دور ذرا دیکھتے ہیں جب صاحب، اس میں ذرا تھوڑا سا 97 ہم نے کور کر لیا، 2002 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس کا سٹائل دیکھتے ہیں ان کا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ نوائے وقت آپ کا اخبار 12 اکتوبر 2002، بے نظیر نے ووٹوں کی گنتی کو فراڈ قرار دے دیا، نئے انتخابات کا مطالبہ۔
ٹھیک ہے جی. یہ انتخابات کے بعد بے نظیر کالز فار فریش الیکشنز. یہ دا نیوز راولپنڈی 12 اکتوبر 2002. حکومتی دھاندلیوں کے باوجود پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے گی. یہ 9 اکتوبر یہ الیکشن سے پہلے کی خبر ہے. جنگ راولپنڈی. بے نظیر وارنز اگینسٹ پولز ریگنگ. فرنٹیئر پوسٹ پشاور 8 اکتوبر. پھر ڈان اسلام آباد. بے نظیر سیز پی 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 مے ون ڈسپائٹ ریگنگ پلان. سیم دیکھیں یہ ہماری یہ جو اسٹائل ہے خبروں کا وہی چل رہا ہے اور اس میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ سیٹ ٹو ریگ الیکشنز بے نظیر 8 اکتوبر 2002. دی نیشن اسلام آباد. جنگ راولپنڈی 3 اکتوبر 2002. پیپلز پارٹی کی انتخابی دھاندلیوں سے سیاسی عمل پٹڑی سے اترا. سیکورٹی اداروں کے خلاف بے نظیر کے الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. یہ سرکاری ترجمان جواب دے رہے ہیں ان کا. پیپلز پارٹی کو اکثریت نہیں لینے دی جائے گی. مسلم لیگ نون سے اتحاد انتخابات کے بعد بھی رہے گا. یہ 6 اکتوبر کو انہوں نے جناب اس طرح کی بات کی ہے. اب یہ بے نظیر صاحبہ کے بہت سارے مزید بیانات بھی ہیں لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے ایک اور دا نیشن کا ہے. بے نظیر کالز اٹ فراڈولنٹ پولز. یہ بے نظیر صاحبہ 2002 میں اور 2002 میں نواز شریف صاحب کا بھی ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں. کنگز پارٹی کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے یہ نواز شریف صاحب. اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ہم ٹرینڈ ذرا دونوں پارٹیز کا ڈفرینٹ دیکھ لیں کیونکہ ان کے سامنے ایک اور پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے. نیشن ریجیکٹس لوٹاز نواز. یہ دا نیشن کی خبر ہے. ووٹر مسلم لیگ کو جتوا کر جنرل مشرف کی پلاننگ ناکام بنا دیں گے نواز شریف. حکومت کی بی ٹیم لانے کے لیے کوششیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں گی. یہ جناب مشتاق طاہر خیلی صاحب فرما رہے ہیں 8 اکتوبر 2002 کو. جب حکمران جائیں گے تو کنگز پارٹی بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. حسن نواز صاحب نوائے وقت راولپنڈی. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت سازی مشرف کے خلاف مزاحمت نواز شریف کا اعلان. یہ مختلف جو ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹائل تقریباً وہی چل رہا ہے. تقدیر کے فیصلے محلات میں نہیں عوام کے دلوں میں ہوتے ہیں. آئین سے غداری کی سزا پر عمل درآمد نئی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. حسن نواز. یہ نواز شریف صاحب کے اور ان کے دیگر رفقا کے بیانات ہیں. یہ سفر 2002 تک کا تھا. اب اس میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ گیبریل آلمنڈ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے پولیٹیکل کلچر کی جو ڈیفینیشن دی ہے اس میں مختلف 3 قسم کے پولیٹیکل کلچر بتاتا ہے. میں سوچتا رہا کہ اس میں ہمارا کلچر کہاں پہ فال ان کرتا ہے. مجھے تینوں ڈیفینیشنز میں ہمارا کلچر جو ہے وہ آتا ہوا نظر نہیں آتا. ہمارا کلچر بیسیکلی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آسیلیٹ کرتا رہا ہے بٹوین اے ڈیموکریٹک آئیڈیل اینڈ دی آٹوکریٹک ریئلٹی. ٹھیک ہے نا. ہمارے آئیڈیلز تو ڈیموکریٹک رہے ہیں لیکن ہماری ریئلٹی جو ہے حقیقت جو ہے وہ کچھ اور رہی ہے. تو اس میں ہم آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور اصل ہماری منزل کیا ہے اس کا ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آتی. یہ کس طرح ہم اس کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹرینڈ یہ ہے کہ جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے ایکسکیوز می اس کا یہ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہم اپنے اقتدار کو کنٹینیو کریں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہماری پالیٹکس میں کہ جو کہ ڈٹرمن کرتا رہا ہے. یہ ساری سچویشن اس سے ابھرتی رہی ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے 5 سال کے لیے ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور آفٹر 5 years وی ول گو بیک ٹو دا پیپل ٹو سیک دا فریش مینڈیٹ اور ہم حکومتی مشینری یا دوسرے جو مینز ہیں ان کو استعمال کر کے ہر صورت میں اقتدار میں رہنا اور پرپیچویٹ کرنا اقتدار کو اگر ہم یہ ٹرینڈ بھی ختم کر دیں تو اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا. ایک تو یہ میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون سویلین گورنمنٹس ملٹری گورنمنٹس تو ان کا تو ٹرینڈ ہوتا ہی ہے. وہ آٹوکریٹس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیویئر ہیں وہ مسیحا ہیں اور ان کو رہنا چاہیے. ایون سویلین گورنمنٹس میں یہ ٹرینڈ ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹینیو ان پاور. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے 5 سال ملیں تو ہم پاکستان کو جنت بنا دیں گے, ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے وہ. تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اور اپوزیشن کے ساتھ اگر آپ ایک ڈائلاگ رکھیں اور جیسے شامی صاحب نے کہا کہ وہ مل کر ایک ایسا کریڈیبل ارینجمنٹ کر لیں کہ الیکشنز ہوں گے اور یہ ہمارا کریڈیبل ارینجمنٹ ہوگا اور اس کے تحت جو الیکشن ہوں گے ہمیں قابل قبول ہے, اس سے کافی فرق پڑے گا. چلیں اس پہ ہم ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا لیکن ایک بریک آن پڑی ہے اور بریک کا وقت آتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آخری لمحات چل رہے ہیں, آخری لمحات ہیں اور ایک بریک بھی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وائنڈ اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس سچویشن کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے آفٹر دس بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کی اور اس میں ہماری لیڈرشپ کی انکنسسٹنسیز کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا پچھلے 16-17 سال میں, اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں آگے لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ہم ان کے ساتھ لیڈ کروانے کے لیے تیار ہیں. جاوید صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اب یہ تو ہمارا ایک فیکٹ آف لائف ہے, ٹھیک ہے, اور جس کو کہتے ہیں فیت اکومپلے, اس کو اب ہم اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا. اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ وہ تو میرا خیال ہے, ایک تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تسلسل جو ہے وہ ڈیموکریسی کا وہ ضروری ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خود ڈیموکریٹک ٹرینڈز ابھی موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کا جو اوپر آنا ہوتا ہے وہ بھی ایک نامینیشن کے پروسیس کے ذریعے آتا ہے نا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اندر ڈیموکریسی لے کے آئیں, انٹرنل الیکشنز جو ہیں جی وہ کروائیں, اور اپنے اندر بھی جمہوریت لے کے آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک ان کے اندر کانفیڈنس اور اسٹرینتھ آئے گی, اور نیا بلڈ آئے گا, اور نئی تھنکنگ بھی آئے گی. تو وہاں پہ تو ہمارے یہی تو مسئلہ ہے, ہمارا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, وہ سمجھتا ہے کہ میں انڈسپینسبل ہوں, میں ادھر ہٹا نہیں تو ملک گیا. دیکھیں نا, یہ بڑا افسوس کی بات ہے. یہی ٹرینڈ بدلنا چاہیے کہ اگر آپ نے ملک کی 5 سال یا 10 سال خدمت کی ہے تو لوگ آپ کو بڑا اپریشیٹ کریں گے, آپ کی بڑی عزت کریں گے, تاریخ میں آپ کا نام ہوگا. جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھتے ہیں عوام میں, یا پارٹی کے اندر بھی وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہیں ہمارے لیے اب مزید ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو ان کو چینج کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹنٹ الیکشنز ہونے چاہیے پارٹیز کے اندر, بہت ضروری ہے. اور ایشوز کی پولیٹکس جو ہے وہ بھی میرے خیال اس پہ بھی کوئی اس پہ دیکھیں نا, وہ اس کے لیے اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستان میں لٹریسی جو ہے بڑھنی چاہیے, تعلیم آنی چاہیے, سینس جو ہے پولیٹیکل کانشسنس آنی چاہیے, انالیسس کا جو ہے مادہ وہ پیدا ہونا چاہیے. ہم دیکھ سکیں کہ کیا ہمارے مفاد میں, کیا ہمارے خلاف ہے, اور ہم وی شوڈ بی ایبل ٹو سی تھرو ویریس گیم پلانز جو کہ بنتے رہتے ہیں کہ ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں. جی میں بالکل آپٹیمسٹک ہوں, بٹ میرا اپنا یہ ویو ہے کہ وی مسٹ گیو اے فیئر چانس ٹو ڈیموکریسی ٹو فلرش ان پاکستان, اور اس کو ڈسرپٹ نہ کریں. ہم بعض ہماری جو فورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ امپیشنٹ ہو جاتی ہیں, 2 یا 3 سال کے بعد وہ دیکھنا کہ یہ شاید جمہوریت ان کو بھی تھوڑی سی پیشنس دکھانی چاہیے. جاوید صدیقی صاحب آپ کو بہت شکریہ, اور آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی, اور آپ نے بتایا کہ کیا کیا معاملات ہیں اور کس طریقے سے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ کا بھی ایک رول ہے اس میں, اور آپ بھی اپنا رول اس میں پلے کریں, اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اپنی لیڈرشپ کو, اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اور جس طرح کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ اینڈ لیس ہوپ کی طرف بڑھیں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی ہوپ لیس اینڈ. اور اس میں میں سب سے جو ہمارے شرکات ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور سب کو, اور پوری مسلم امہ کو, اور پاکستانی جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو عید مبارک, اور اپنی عید کی دعاؤں میں پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.